اصلاح تعلم عبدالرسول علی ربی کا دوسرا حصہ، اس کا سبق نمبر 21 وہ پڑھے تھے۔ سبق نمبر 21 کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ فعل مضارع جو ہے اس کو کیسے جزم دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا فعل مضارع پہ حروف جازمہ میں سے کوئی ایک داخل کر دیں گے تو فعل مضارع پر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گی۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ فعل مضارع پر جزم جو ہے وہ تمام صورتوں میں، جیسے پیش تمام صورتوں میں نہیں آتی، رفع حالت میں جیسے مثلا 5 صیغے ہیں، ان کی اعراب یعنی کہ ان پہ رفع اور طرح آتا ہے، اور جو 7 صیغے ہیں جو انہیں اعرابی جن میں ہوتا ہے ان میں رفع اور طرح آتا ہے، اور 2 صیغے مضارع کے ایسے ہیں جن پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب جب مضارع پر تمام حرکات یعنی کہ تمام صیغوں پر رفع نہیں آتا، اس طرح تمام پر جزم بھی نہیں آئے گی، بظاہر ہوگی جزم ہی لیکن بظاہر ان پر جزم نہیں آئے گی۔ تو لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ صیغے جن پر جزم کی علامت ان کا آخر سے ساکن ہونا ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں تعمل صیغ المضارع المجزومی، آپ نا غور و فکر کیجئے مضارع مجزوم کی صیغوں پر۔ اس کا الف جز ہے، علامت الرفع الضمۃ وعلامت الجزم السکون، کہ وہ صیغے جن میں رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے، یعنی کہ آخر میں پیش آئے تو سمجھیں اس پر کیا آ گیا؟ پیش آ گئی ہے، جزم یعنی کہ آ گیا، پیش آ گئی ہے۔ اور دوسری جزم کی علامت کیا ہے کہ ان پر سکون آ گیا، یعنی کہ ان کے آخر میں جو علامت ہے وہ سکون اور جزم کی علامت جو ہے وہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ، اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ 5 صیغے جو فعل مضارع میں مرفوع تھے جن پر پیش آ رہی تھی، اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہی صیغوں پر کیا آئے گا؟ علامت الرفع الضمۃ و علامت الجزم السکون، یعنی کہ جن صیغوں پر ضمہ آ رہا تھا پیش کے ساتھ، انہی صیغوں پر اب جزم سکون کے ساتھ آئے گی۔ وہ صیغے کون سے ہیں؟ وہ کئی بار بات ہو چکی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، دوسرے نمبر پہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، تیسرے نمبر پہ ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، اور چوتھے نمبر پہ ہے واحد متکلم، اور 5ویں نمبر پہ ہے جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے مضارع کے، ان کے آخر میں جب کوئی ان پر حروف جوازم میں سے کوئی داخل ہوگا تو ان کے آخر میں جزم اور سکون آئے گا، اور اس کے علامت آخر میں جزم اور سکون کا ہونا ہوگا۔ جیسے وہ ہوا یذہب، مثال کے طور پر یہ ہوا یذہب وہ جاتا ہے، لم یذہب وہ نہیں گیا۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ صرف جو تبدیلی کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے نہیں کر رہے، بلکہ اس لحاظ سے کہ اس کے لفظی طور پر کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا لم یذہب وہ نہیں جاتا، یا تذہب وہ جاتی ہے ایک عورت، نو سوری، ہوا ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا لم یذہب وہ نہیں گیا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب حروف جازم میں سے جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع کو پر تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس لیے ہم نہیں جاتا یا نہیں جائے گا نہیں بلکہ نہیں گیا۔ ہی تذہب وہ جاتی ہے، یہ جائے گی، ہی لم تذہب وہ نہیں گئی۔ انت تذہب آپ ایک مرد جاتے ہیں، انت لم تذہب آپ ایک مرد نہیں جاتے۔ انا اذہب میں جاتا ہوں، نہیں گیا، سوری، انت لم تذہب آپ نہیں گئے۔ انا اذهب میں جاتا ہوں، ان لم اذهب میں نہیں گیا۔ نحن نذهب ہم جاتے ہیں، نحن لم نذهب ہم نہیں گئے۔ تو آپ نے دیکھا جہاں جہاں آخر میں پیش آ رہی تھی وہاں وہاں اب سکون اور جزم آ رہی ہے، کیونکہ ان پر لم داخل ہوگا، اور لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہو کے اس کے آخر کو جزم دیتا ہے، اور معنی میں تبدیلی کرتا ہے کہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ صیغے تھے 5 صیغے، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، صیغہ واحد مذکر غائب ہے دونوں،
اور صیغہ اس کے بعد ہے واحد مؤنث غائب، پھر اس کے بعد ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، پھر ہے واحد متکلم، اور بعد میں ہے جمع متکلم۔ یہ 5 صیغے ہو گئے۔ اب دوسری تمرین دیکھیں۔ با بے جز اس کا علامت الرفع ثبوت النونی و علامت الجزم حذفها، کہتا ہے اب چند صیغے ایسے ہیں جن میں رفع کا علامت کیا ہے، ان میں جو آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے اس نون کا گر جانا، ان سوری سوری جو علامت رفع ہے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش کی علامت کیا تھی، نون، یعنی کہ مضارع میں پیش کی علامت ان پر وہ کیا تھی، یعنی کہ کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی، بلکہ پیش کی علامت ان پر کیا تھی، نون تھا۔ اب انہی صیغوں میں جزم کی علامت اس نون کا گر جانا ہے، کیوں گویا نون جو ہے وہ علامت کے طور پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس پر پیش ہے، اب وہ گر جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب یہاں پہ پیش نہیں ہے۔ تو پیش نہیں ہے تو کیا ہے، پیش نہیں ہے تو یہاں پہ جزم ہے، حروف جازم اس پر داخل ہوئے ہیں۔ حروف جازمہ میں سے ایک حرف جازم جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، لم، مثال کے طور پر۔ اور وہ 7 صیغے ہیں، وہ کئی بار بات ہو چکی ہے، ابھی میں نے بتایا تھا نون اعرابی جن صیغوں کے آخر میں آتی ہے، تو مضارع کے آخر میں 7 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے، اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون اعرابی سے مراد یہ ہے کہ وہ نون پیش کی جگہ آتا ہے ہمیشہ، اور جب مضارع پر پیش نہ آ رہی ہو تو پھر وہاں پہ وہ نون گر جاتا ہے، وہاں وہ نون باقی نہیں رہتا۔ تو مثال کے طور پر یہاں دیکھیں تو اگر نام کے اعتبار سے بتاؤں تو اس طرح ہوگا کہ تثنیہ واحد مذکر غائب اور تثنیہ واحد مؤنث، سوری، تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، 2 صیغے ہو گئے، اور اس طرح تثنیہ مذکر حاضر، پھر تثنیہ مؤنث حاضر، 4 ہی ہو گئے۔ 2 جمع کے صیغے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، یہ 2 صیغے ہو گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ اور تیسرا صیغہ، یعنی کہ 4 تو ہمیں تثنیہ کے اور 2 یہ، اور ایک صیغہ اور وہ ہے جس کے آخر میں نون اعرابی آتی ہے، نون اعرابی آتا ہے، وہ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، تضریبین جیسے وغیرہ۔ تو یہ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو ان پر یعنی کہ اگر پیش آنا ہو تو پیش کی بجائے ان صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، اور اگر پیش نہ ہو تو ان صیغوں سے پھر یہ نون گر جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف آتا ہی اس وقت ہے جب صیغے کے آخر میں پیش، یعنی کہ صیغے پر کیا نہ ہو، پیشانی ہو صرف۔ تو ہم یذهبون پہلے نمبر پہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، دیکھیں کہ اس پر کوئی حرف نواسب میں سے کوئی یعنی کہ کوئی لفظ ایسا داخل نہیں تھا جو جزم دیتا ہو یا زبر دیتا ہو، اس لیے اس پر رفع آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مضارع کے آخر میں پیش کیوں آیا؟ تو مضارع کے آخر میں جس طرح پیش یعنی کہ جزم آنے کی وجہ بظاہر نظر آتی ہے، اور مضارع کے آخر میں زبر آنے کی وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہے، اس طرح پیش آنے کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ نہیں، پیش آنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، پیش آنے کی وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس پر ایسا لفظ داخل نہیں ہے جس کو زبر دے رہا ہو یا اس کو جزم دے رہا ہو، بس یہ اس کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اب یہاں پہ ایک مطلب مزید بات یہ کہ جو کہا جاتا ہے کہ مضارع ویسے عوامل جو ہیں وہ یعنی کہ وہ اسم، وہ لفظ یا وہ حرف جو کسی پر داخل ہو کر تبدیلی کرتے ہیں اس کے آخر میں اعراب کی، وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ہے عوامل لفظیہ، دوسرے ہیں عوامل معنویہ، یعنی کہ عوامل لفظی، عوامل معنی، یعنی کہ وہ لفظ جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور آخر میں تبدیلی کرتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے اس میں فلاں میں تبدیلی آئی ہے، جیسے لم کی وجہ سے یذهبوا میں تبدیلی آئی، نون گر گیا۔ لیکن اب یہاں ایک اور ہے کہ یذهبون پہ بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، تو کہتے ہیں جہاں یعنی کہ بظاہر لفظوں میں تبدیلی کرنے والا لفظ موجود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں، عوامل معنوی۔ تو مضارع جو ہے اس میں عوامل
یعنی کہ عامل معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عامل لفظی نہیں۔ مضارع مرفوع پر صرف ایک صورت میں، مضارع جب کیا ہو، مرفوع ہو، یعنی کہ مضارع پیش آ رہی ہو، ورنہ جو ہے مضارع پر کیا ہوتا ہے، عوامل لفظی آتے ہیں جب اس پر پیش نہ ہو، تو جیسے کہ یہاں لم یذهبوا ہے۔ تو یہاں بات کا مقصد یہ تھا کہ یذهبون پر پیش آنے کی وجہ تھی اس کا خالی ہونا کس سے، نواسب اور جوازم سے، لیکن جزم اور نصب کی جو وجہ ہوگی وہ بظاہر لفظوں میں موجود ہوگی، پیش کی وجہ اسے کہیں گے اس میں عوام عامل معنوی کام کر رہا۔ ہم لم یذهبوا، ہم وہ لم یذهبوا نہیں گئے، انتم تذهبون آپ سب لوگ جاتے ہو، مرد تم سب مرد جاتے ہو، انتی تذهبین تو ایک عورت، آپ ایک عورت جو ہے وہ جاتی ہو، ہم لم یذهبوا وہ نہیں گئے، انتم لم تذهبوا تم نہیں گئے، انتی لم تذهبی آپ نہیں گئی۔ تو یہاں پہ تین صیغے اس نے بیان کر دیے، چار تثنیہ کے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہو ہما یذهبانی، ہما یذهبانی، تو وہ دو مرد جاتے ہیں یا جائیں گے، تو پھر لم لگانے کے بعد ہو جائے گا ہما لم یذهبا۔ تو باقی جو تین سیکھے ہیں وہ صرف لم تذہبا کے ساتھ آئیں گے، دو تثنیہ حاضر کے، ایک مؤنث کا، ایک مذکر کا، ایک تثنیہ جو ہے وہ غائب کا۔ لم تذہبا، لم تذہبا، لم تذہبا، ٹھیک ہے جی، یہ سات سیکھے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اچھا، اب جیسے بتایا تھا کہ مضارع میں چند صیغے ایسے ہیں جن پر کوئی قسم کی کوئی اعراب جو ہے وہ ان پر نہیں آتا، وہ کسی قسم کا کوئی اعراب قبول نہیں کرتے۔ اب ان دو صیغوں کی بات، اس جیم جز، تو وہاں پہ کہتا ہے الفعل مبنی علی السکون، فعل جو ہے مبنی ہوتا ہے کس پر، سکون پر، ٹھیک ہے، مبنی علی السکون کیا مطلب، کہ کوئی بھی حرکت آخر میں مضارع کے آ رہی ہو، اس لفظ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا علامت جو ہے وہ آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پر ہن یذهبنا، دیکھیں ہن یذهبنا میں وہ یذهبنا ہی ہے، ہن لم یذهبنا میں بھی لم یذهبنا ہی ہے، یعنی کہ علامات بظاہر کوئی زیر زبر پیش کی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ انتا تذهبنا، یہاں پہ دیکھیں کوئی تبدیلی نہیں ہے، انتنا، انتنا تذہبنا، انتنا تذہبنا اور انتنا لم تذہبنا، یہاں دیکھیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ اس میں بظاہر نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دو صیغے ہوتے ہیں مضارع کے مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کسے کہتے ہیں، مبنی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں، حرف تو ہوتے ہی مبنی ہے نا، تو مبنی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں، یعنی کہ فعل مبنی کی جب بات ہوگی، ویسے تو کوئی مبنی کی عام تعریف یہ ہے کوئی بھی اسم یا فعل یا حرف جس کے آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوتی ہو، اس پر جو اعراب آ رہا ہے وہی اعراب ہو، اسے مبنی کہتے ہیں۔ اور جیسے ایک فارسی کا شعر بھی ہے کہ مبنی موربا باشد کہ گردد بار بار، مبنی آباشد کہ مانند برقرار، کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کے آخر کا اعراب بار بار تبدیل ہوتا رہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کے آخر کا اعراب تبدیل نہ ہو۔ تو مضارع کے دو صیغے بھی، اصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو اسماء ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مورب ہوتے ہیں، اور جو فعل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا یہاں پہ یہ کہ اسماء میں سے بھی چند اسماء ایسے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، اور افعال میں سے خاص طور پہ فعل مضارع کیسا ہے جو معرب ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی دو صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، وہ دو صیغے ہن یذهبنا جمع مؤنث غائب اور انتن تذهبنا جمع مؤنث حاضر کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو وہ جاتے ہیں، وہ جاتی ہیں یا جائیں گی، ہن لم یذهبنا وہ نہیں گئیں، انتن تذهبنا آپ سب عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی، انتن لم تذهبنا آپ سب عورتیں نہیں گئی، سمجھ آ گئی؟ تو اب کہتا ہے ادخل لم علی الافعال الاتیہ، لم داخل کیجئے افعال آتیہ میں،
آنے والے افعال میں لم داخل کیجیے. تو دیکھیں، لم اذهب، لم يذهبوا، لم يذهبنا، لم تذهبي، لن تذهب، لن تذهبوا، لم نذهب، لم تذهب، لم تذهبنا، لم يذهب. جی، تو یہاں دیکھیں کہ لم نے کیا تبدیلی کی. لم نے یہاں چند سیغوں کے آخر سے نون گرایا اور چند سیغوں کے آخر کو جزم دی. اور ایک سیغہ یہاں پہ اس مثال میں وہ بھی ہے، اور دو سیغے یہاں پہ وہ بھی ہیں کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی. وہ ہے یذہبنا اور تذہبنا. اور جن پر جزم آئی وہ ہے یذہبو، اذہبو، اور تذہبو، نذہبو. اور جن کے آخر سے نون گرا وہ ہے یذہبون، تذہبین، تذہبون. جی، تو آگے دیکھیے جی. اکمل الجمل آتیہ تھا، آنے والے جملے جو ہیں وہ مکمل کیجیے. بوضع افعال مناسبت، افعال مناسب یعنی کہ فعل مناسب رکھنے کے ساتھ فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، خالی جگہوں پہ فعل مضارع لگانا ہے. تو جیسے علم تدرس اللغت العربیۃ فی بلدک یا اخی، کہ آپ نے نہیں پڑھی عربی زبان اپنے علاقے، اپنے شہر میں. من کسرا، تو یہاں پہ جو ہے لم تدرس. اچھا جی، اس کے بعد ہے من کسر هذه المرآة یا علی، کس نے توڑا یہ شیشہ اے علی. تو علی نے آگے سے جواب دیا لا ادری، میں نہیں جانتا. انا لم اکسرها، میں نے اسے نہیں توڑا، میں نے اسے نہیں توڑا. کسرا یکسرو، کسرا یکسرو، توڑنا، یکسرو سوری. تو نمبر 3 پہ ہے اخرجت الطلاب من الفصل یا حامد، حامد کلاس سے نکل گئے ہیں سارے. طلاب سارے نکل گئے ہیں، سارے طالب علم نکل گئے ہیں. حامد نے جواب دیا لا نہیں، لم یخرج الطلاب، لم یخرجو. ہاں، یہاں پہ طلاب کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ ضمیر لوٹے گی. تو ضمیر لوٹے گی تو جمع کا صیغہ آئے گا. کیونکہ فعل کا فاعل جب ظاہر ہو تو پھر فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، صرف مذکر مؤنث کا اعتبار کیا جاتا ہے. لیکن جب فعل کا فاعل ظاہر نہ ہو تو پھر مذکر مؤنث میں بھی اپنے فاعل کے مطابق اور واحد تثنیہ جمع میں بھی اپنے فاعل کے مطابق. تو یہاں پہ آئے گا لا لم یخرجو، لم یخرجو، اصل میں تھا یخرجونا، نون گر گیا، لم یخرجو رہ گیا. قالت مدرسۃ للمدیرتی، استانی نے پرنسپل صاحبہ سے کہا انہا ہؤلاء الطالباتی، یہ جو طالبات ہیں بلا شبہ لم یکتبن الواجبات، یہ طالب علم طالبات جو لڑکیاں ہیں یہ اپنا ہوم ورک نہیں لکھتی. انہوں نے ہوم ورک نہیں لکھا، یعنی کہ استانی نے شکایت لگائی پرنسپل کو کہ یہ اپنا ہوم ورک انہوں نے نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لم، لم یکتبنا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ یکتبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ مبنی ہوتا ہے. نحن الی الحدیقۃ حیوانات امس، تو ہم جو باغ تھا جانوروں کا، یعنی کہ چڑیا گھر کہہ لیں اس کو، اس میں ہم نہیں گئے. تو اس کے لیے کیا آئے گا، لم، نحن لم نذهب، نحن لم نذهب الى حدیقۃ الحیوانات امس. اچھا، کنست اختی غرفتها ولم، ولم تکنس غرفتی، جھاڑو دی میری بہن میں اپنے کمرے میں. ولم تکنس ہا، ولم تکنس غرفتی، اور میرے کمرے میں اس نے جھاڑو نہیں دی. ٹھیک ہے، تو کنست آیا صیغہ واحد مؤنث غائب، اور جب وہی صیغہ آیا مضارع میں تو آیا تکنس، کنسا یکنس. ولم تکنس، آخر میں لم نے کیا کیا، جزم دے دی. لم لم، فواقع ہے یا اخوان.
تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پھل اے بھائیو، کس لیے، کیوں نہیں؟ تو کوئی بھی کر لیں کہ آپ نے خریدے کیوں نہیں یا آپ نے کھائے کیوں نہیں. لم لم یاکل لم لم تاکلوا، لم لم تاکلوا فواکہ یا اخوان، اے بھائیو آپ نے جو ہے وہ پھل کیوں نہیں کھائے؟ لم لم تاکل، لم تاکلوا، کیوں نہیں کھائے آپ سب نے، یا پھر کیونکہ اخوان سامنے موجود ہے تو فعل جو ہے وہ واحد آئے گا. لما لم تاکل فواکہ، تو یہاں کیونکہ فاصلہ ہے اس لیے دوسری طرف بھی آ سکتا ہے لما لم تاکل الفواکہ یا اخوان. یا سلمہ علم معنی حاضر کلمہ، کہ آپ نے اس کلمہ کا معنی سمجھ لیا ہے اے سلمہ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں سمجھا، کیا نہیں سمجھا آپ نے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہیں لکھا اس کا معنی، تو سمجھا کر لیتے ہیں، سمجھا کر لیں گے، پھر آ جائے گا عرفہ یعرف سے. تو یا سلمہ علم تعریفی معنی هذه الکلمتی، تو اصل میں تھا تعریفینا، نون گر گیا، علم تعریفی پیچھے یہ رہ گیا جی. اس کے بعد جی ہے یا سلمہ رن الجرس آن، اب گھنٹی بجی ہے، ولما المدرسون من الفصول، اب گھنٹی بجی ہے لیکن استاذ کلاس سے نہیں لکھے. ولما یخرج المدرسون، یخرج المدرسون من الفصول، اور استاذ کلاس سے ابھی تک نہیں نکلے، ابھی تک جب سے گھنٹی بجی ہے، گھنٹی بجنے سے لے کر اب تک نہیں نکلے. ولما، ٹھیک ہے نا. تو ہماری یہ بات پیچھے ہو چکی ہے، لم اور لمہ میں کیا فرق ہے، پیچھے ویڈیو میں دیکھ لیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. لم لم النوافذ یا بنات، کس لیے، کیوں نہیں کھڑکیاں اے بیٹھیوں، یعنی کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کھڑکیاں کیوں نہیں کھولی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آئے گا لم لم تفتحنا، لم لم تفتحنا النوافذ یا بناتی، بیٹیوں آپ نے کھڑکیاں کیوں نہیں کھولی. لم وزیر من لندن، راجع یرجع کر لیں کہ لندن سے وزیر نہیں لوٹا. لم یرجع الوزیر من لندن، لندن سے وزیر جو ہے وہ نہیں لوٹا. آپ یہ 8 نمبر پہ دیکھیں، ضع خطا واحدا تحت المبتدا وخطین تحت الخبر واثبت اواخرها، کہتے جی آپ یہ کریں ایک لائن کھینچیں مبتدا کے نیچے اور 2 لائنیں کھینچیں خبر کے نیچے. اب یہاں پہ یہ بات، اور وثبت اواخرها، آخر اواخرهما، ان دونوں کا جو آخر ہے اس کے آخر میں اعراب بھی لگائیں، چاہے وہ مبتدا خبر ہے، مبتدا چاہے وہ مبتدا ہے، چاہے وہ خبر ہے. سمجھ آئی جی. جیسے مثال کے طور پہ الماء قلیل، تو دیکھ لیں الماء ایک لائن مبتدا، قلیل 2 لائنیں خبر. سعاد مبتدا، ممرضۃ، اس سعاد جو ہے وہ کیا ہے، نرس ہے، فیمیل نرس جی. تو القہوۃ باردۃ، قہوہ ٹھنڈا ہے. تو ان تمام میں پہلا جو ہے وہ اسم وہ مبتدا ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ خبر ہے. تو اس لیے 2 لائنیں، ایک لائن پہلے کے نیچے اور 2 لائنیں دوسرے کے نیچے. اور اگلی بات یہ کہ اس نے کہا تھا کہ ہم آخر کو جزم لگائیں، آخر کو جو ہے وہ سوری شکل دیں، یعنی کہ اعراب لگائیں. تو وہ ہم نے لگا لیا. تو سعاد پر صرف ایک ضمہ آیا، اس لیے کہ سعاد کیا ہے، غیر منصرف، اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. تو یہ تھا. تو مبتدا خبر کے متعلق بھی پیچھے ویڈیوز میں موجود ہے. بہرحال مختصراً یہ کہ جب کسی بات کی ابتدا کسی اسم سے ہو تو اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو بعد والی بات ہوتی ہے جو اس کے متعلق ہو رہی ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں. النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں. الدخول ممنوع، داخلہ منع ہے. ٹھیک ہے. الباب مغلق، باب دروازہ بند ہے. ہاشم ذکی، ہاشم جو ہے وہ محنتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں اوپر والے جملے تھے وہی ترتیب یہاں پہ ہے. تو پہلا جملہ مبتدا، پہلا حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر. اور یہاں پہ ایک مزید بات یہ کہ پہلے کے نیچے ایک لائن، دوسرے کے نیچے 2 لائنیں. اب دوسرے نمبر پہ میز الجملۃ الاسمیۃ من الجملۃ الفعلیہ تھی.
کہتا ہے جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ سے الگ کیجئے، الگ، میز میز صحیح ہوئی تمیز سے الگ کرنا۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جس جب کسی فعل سے کسی جملے کی ابتدا ہو تو جملہ فعلیہ، اور جب کسی جملے کی ابتدا جو ہے اسم سے ہو اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ، یعنی کہ اسم سے بات شروع ہو رہی ہو، نام سے، تو اسے جملے کو جملہ اسمیہ، اور جب فعل سے اس کی ابتدا ہو رہی تو جملہ فعلیہ۔ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھیں جہاں پہ فعل آ رہا اس کو جملہ فعلیہ کر دیں گے، کہیں گے، اور جہاں پہ اسم آ رہا اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے۔ جیسے خرج المدرس، تو یہ ہو گیا جملہ فعلیہ، کیونکہ خرج فعلا، اس سے ابتدا ہو رہی ہے بات کی، استاذ نکلا۔ المدرس خرجا، استاذ نکلا، یہاں پہ بھی یہ ہے، لیکن نکلا استاد یہاں پہ ترجمہ کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا، اور استاذ نکلا ہو گیا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ مدرس کا تذکرہ پہلے، وہاں بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ فعل، اس کے فعل کا تذکرہ وہ جملہ فعلیہ، اور جہاں پر اس کے اسم کا تذکرہ پہلے، یعنی کہ مدرس کے نام، مدرس کا تذکرہ، وہ اسمیہ۔ ضاحک الولد، بچہ ہنسا، تو بچہ ہنسنا بچے کے فعل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ضاحک کے ساتھ، تو یہ کیا ہو گیا جملہ فعلیہ۔ الزہرۃ جمیلۃ، پھول جو ہے وہ کیا ہے، خوبصورت ہے۔ دخل الطالب، طالب علم داخل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ان سب جملوں میں جو جملہ فعلیہ ہے وہ یہ ہے، خرج المدرس، ضحک الولد، دخل الطالب۔ اور تین جملے جو ہے، المدرس خرجہ، الزہرۃ جمیلۃ، اور اللہ اکبر، یہ تینوں جملہ اسمیہ ہیں اور باقی فعلی ہیں۔ عین اسم والفعل والحرف فیما یلی، آنے والے جملے جو ہیں اس کی تعین کیجئے اسم، فعل اور حرف میں۔ تو یعنی کہ جس کسی کام کا تذکرہ، یا وہ علامات اسم یا علامات فعل جس میں پائی جائیں، وہ علامات اسم اور علامات فعل جس میں پائی جائیں، وہ کیا ہے، فعل جس میں علامات فعل پائی جائیں، اور جس میں علامات اسم پائی جائے وہ اسم ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جملے جہاں اسم اور فعل دونوں کی علامتیں نہیں پائی جاتی وہ حرف ہیں۔ جی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، خرج المدرس والطلاب من الفصل، نکلے استاذ اور طالب علم من الفصل، کلاس سے۔ تو خرج فعل، المدرس اسم، واو حرف، الطلاب بھی اسم، اور من حرف، الفصل جو ہے وہ کیا ہے، اسم، ٹھیک ہے۔ سأذهب الى المکتبۃ، میں جاؤں گا لائبریری کی طرف، بعد الدرس، کلاس کے بعد۔ جی، تو افہمت الدرس یا علی، علی آپ سبق سمجھ گئے ہیں؟ نام جی ہاں، فہم تو میں سمجھ گیا ہوں۔ تو سأذهب میں سین حرف، اذهب فعل، الى حرف، مکتبہ اسم، بعد جو ہے وہ اسم، اور الدرس بھی اسم۔ افہمت الدرس یا علی، علی آپ سبق سمجھ گئے ہیں؟ نام جی ہاں، فہم تو میں سمجھ گیا ہوں۔ لا تکتب بالقلم الاحمر، تو آپ سرخ قلم کے ساتھ نہ لکھیے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیے، لا فعل، لا تکتب یہ لا حرف، تکتب فعل، بالقلم حرف، اور با حرف، یعنی کہ قلم جو ہے وہ اسم، اور احمر یہ بھی اسم۔ نمبر 5 پہ ہے لم اغسل المنادیل بالصابون، میں نے جو ہے وہ رومال جو ہے صابن کے ساتھ نہیں دھوئے، ٹھیک ہے۔ تو لم جو ہے وہ حرف، اغسل فعل، المنادیل اسم، با حرف، الصابون پھر اسم۔ نمبر 6 پہ ہے لن اذهب الى بلدی، میں نہیں گیا اپنے شہر کی طرف، فی عطلۃ الصیف، گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ تو یہاں پہ لن جو ہے وہ حرف، اذهب فعل، الى حرف، بلدی
یہ دونوں اسم ہے، بلد بھی اور یا بھی۔ فی حرف ہے، اتلا جو ہے وہ یہ بھی اسم ہے، الصیف جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ تو نمبر 7 پہ ہے، تو یہاں پہ جو ہے ہوا یبحث عن المفتاح، وہ اپنی چابی تلاش کر رہا ہے۔ ہوا جو ہے وہ اسم، ضمیر، یبحث فعل، عن حرف، المفتاح جو ہے وہ پھر کیا ہے، اسم۔ ما عندي قلم ولا کتاب، میرے پاس قلم بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے۔ ما جو ہے حرف، عندی دونوں اسم ہیں، یا بھی اور عندہ بھی۔ قلم یہ بھی اسم ہے، واو حرف ہے، لا بھی حرف ہے، کتاب بھی سوری کتاب اسم ہے۔ انا طالب، انا اسم ہے، طالب بھی اسم ہے۔ تو یہ یہاں بات تھی، صرف ہم نے کیا کرنا تھا، الگ کرنا تھا ان حروف کو۔ تو آگے 11 نمبر پہ دیکھیے، اللہ اللاتی، یہ اللہ اور اللاتی دونوں اسم موصول ہیں، جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اسم موصول کے متعلق ہمارا پہلے بات ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر الطلاب، الطالبات، اللاتی، یہ اللہ، تو دونوں استعمال کیے جا سکتے، اللاتی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اللہ بھی۔ تو الطالبات اللاتی خرجن من الفصل من الفلپین، وہ طالبات جو نکلی ہیں من الفصل کلاس سے، الان اب، من الفلپین فلسطین سے ہیں۔ تو اللاتی یہ اسم موصول کیا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم اس سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو مثال کے طور پر تأمل، 12 نمبر تمرین ہے، تأمل ما یلی، آنے والے نیچے والے جملوں پر جو ہے وہ آپ غور و فکر کریے۔ حامد قال، حامد نے کہا، انت قلت آپ نے کہا، انا قلت میں نے کہا، نحنو ہم نے کہا، حامد قام حامد کھڑا ہوا، انت قمت آپ کھڑے ہوئے، انا قمت میں کھڑا ہوا، نحنو قمنا ہم کھڑے ہوئے، حامد زارا، انت زرتا، انا زرتو، نحنو زرنا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ حامد، جہاں حامد لفظ آ رہا تھا، حامد کیونکہ واحد مذکر غائب تھا، اس کے ساتھ غائب کا صیغہ آیا، اور جہاں جہاں اگلی ضمیریں دیکھیں، حاضر کی ضمیر تھی، اس کے ساتھ حاضر کا صیغہ، متکلم کی ضمیر متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کی ضمیر جمع متکلم کا صیغہ۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ اس اعتبار سے صیغے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ کہ جو اجوف واوی ہے، یعنی کہ جہاں عین کلمہ میں واو اور یا حرف علت ہوتی ہے، اسے اجوف کہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے مزید پھر کہ وہ اجوف حرف علت کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر، لیکن بہرحال یہ یاد رکھیں، جیسے قالا، قاما، زارا، اس ترتیب کے ساتھ، یعنی کہ پہلا جو ہے حرف ہو، اس کے بعد الف ہو، عام طور پہ جب وہ اس کا دوسرا صیغہ بنتا ہے کوئی اور، تو وہ واو پھر واپس آنے کی بجائے گر جاتا ہے، اور جو فا کلمہ ہوتا ہے پہلا کلمہ اس کو پیش آتا ہے۔ تو یہاں پہ مثال کے طور پر حامد زارا، تو زارا سے زرتو، اور زرنا، زرتا، زرتا، اور زرتو، اور زرنا۔ تو یہاں اس ترتیب سے صیغے جو ہیں وہ بنیں گے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، انشاءاللہ اس پہ سبق جو ہے ہم اس پہ تفصیلی پھر بات کریں گے۔ استقبال، استقبال، کسی کا استقبال کرنا، رئیس سردار، جمع رؤسا اس کی جمع ہے۔ فرق، فرق جمع اس کی ہے فروق۔ مثال، المثال جمع امثلہ۔ محلن چھوڑ، یہ محلن کا مطلب ہے چھوڑ جانے دے۔ قسم جو ہے قسم، جمع اقسام۔ الضمۃ پیش، الفتحۃ زبر، الکسرۃ زیر، حضر یحضر حاضر ہونا، استرح جمع ہے اس کی استریح، استریح کا مطلب تو آرام کر، سکون کر، عطایاتی اس کا مطلب ہے آنا۔ تو امید ہے آپ کو سبق نمبر 21 جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا پھر جو کلاس کا گروپ ہے اس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، جو بھی باذن اللہ میں سمجھا سکا آپ کو سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔